السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الماضی الجود والکرم وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اب یہ کوئی بہت وقت بھی بیت چکا ہے اور علماء کرام سے خوب بھرپور پیغام بھی آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ میں بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کلام پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعلی الجود والکرم وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حصول برکت کے لیے، کیونکہ جہاں اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے، ذکر کی محفل ہوتی ہے، تو وہاں ہمیں آپ ہی ایک دوسرے کو نہیں بلاتے، بلکہ ملائکہ بھی زمین میں گھومتے ہیں اور وہ بھی ایک دوسرے کو تداعی کرتے ہیں، بلاتے ہیں، اور پھر وہاں سے لے کے آسمان تک چھا جاتے ہیں۔ اور اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور آسمان تک چھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، لیکن پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا؟ غرض کرتے ہیں کہ تیرا ذکر کرتے تھے۔ ارشاد فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کی بخشش کر دی۔ پھر فرشتہ عرض کرتا ہے کہ کچھ لوگ یا فلاں فلاں کسی اور غرض سے وہاں پر آیا تھا، کچھ اور حاجت تھی۔ ارشاد ہوتا ہے یہ ہے محمد رسول اللہ کا ذکر، ان کی نعت کی محفل، محبوبان خدا کا ذکر۔ ارشاد ہوتا ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہ، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ تو ہم کو اپنی محفلوں کو جس طور پر بزرگوں نے منایا، اسی طور پر ہم اپنی محفلوں کو سجائیں، اور اس میں منہیات سے، جن سے منع کیا گیا ہے، ایسی چیزوں سے اعتراض کریں، بچیں۔ ایک حدیث تو میں نے یہ سنائی، اور دوسری ایک حدیث میں یوں ہے کہ جہاں تصویر ہو یا کتا ہو، وہاں رحمت کے فرشتے کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں کس لیے آئے؟ یہاں ایسی محفل
جہاں ذکر کی محفل ہو اور سچوں کا ذکر ہو اور ان کی بیٹھک ہو، تو حضرت کعب ابن احبار سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کلمے تمام عالم کو تخلیق کرنے سے پہلے دو کلمے لکھے اور ان کو تحت عرش رکھ دیا۔ اس کا علم کسی کو نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ تو پوچھا وہ کیا ہے؟ کہ ایک شخص وہ ہے جو تمام اچھے کام کرتا ہے، لیکن اس کی بیٹھک جو ہے وہ فاسقوں فاجروں کے ساتھ میں ہے، جو گستاخ ہیں ان کے ساتھ میں ہے۔ تو ایسوں کے ساتھ میں بیٹھک کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ گناہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ ان کے کام تو ایسے نہیں ہیں، گناہ ہی کرتے ہیں، لیکن ان کی بیٹھک جو ہے وہ صالحین کے ساتھ میں ہے، اس ذکر میں وہ جمع ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، تو ان کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے سیئات بھی حسنات سے تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر سوئے روضہ جھک پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا۔ پھر فرماتے ہیں ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، سرکار کے روضے کی جانب سر جھک گیا، تجھ کو کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں بے خودی میں سجدہ دریا طوا، سبحان اللہ۔ اب لگاؤ قلم، اب کوئی قلم نہیں چلے گا، بے خودی ہے، بے خودی میں سجدہ دریا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا۔ ان کو جواب دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ محمد علی ان کو کسی بات کا اختیار نہیں، ان کو کہتے ہیں ان کو تملیک ملک الملک سے مالک عالم کہا، پھر تجھ کو کیا۔ اور حضور مفتی اعظم ہند یوں فرماتے ہیں جو محب کی چیز ہے محبوب کے قبضے کی ہے، ہاتھ میں ہو جس کے سب کچھ اس سے کیا ملتا نہیں۔ اور تاج الشریعہ فرماتے ہیں یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جہاں بانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سو رہا تھا، اس درمیان کہ میں سو رہا تھا ایک فرشتہ میری بارگاہ میں آیا اور تمام زمینوں کے خزانے کی کنجیاں میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ کی امت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن قیامت تک جس کو جو ملے گا وہ سرکار کے صدقہ و طفیل میں ملے گا، بے شک، کیونکہ یہ مشیت الہی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت اسی کو فرما رہے ہیں
کیا فرما رہے ہیں؟ وہ ترجمانی فرما رہے ہیں حدیث کی، اور کیا فرماتے ہیں؟ مشیت الہی کیا ہے؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو امتن کرم سبحان اللہ، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لو۔ ماں کا عموم تو اس میں شریعت کے احکام بھی آ گئے، اور نعمتیں وہ جو ہیں وہ بھی اس میں ہیں، اور اس میں خطاب سب سے ہے، اولین و آخرین سب سے ہے کہ جس کو جو چاہیے، بادشاہ کو بادشاہت، حاکم کو حکومت، نبی کو نبوت، جس کو جو ملا وہ میرے سرکار کے صدقہ و طفیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ در بنایا، وہاں سے مانگو، بخدا خدا کا یہی ہے در، سبحان اللہ، نہیں اور کوئی مفر مقر، قسم کھا کے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوٹ ہے، وہاں سے آؤ، یہاں مانگو، اور اگر کوئی چاہے کہ آسمان کے کناروں سے نکل جائے، نکل نہیں سکتا، تو یہی بتاتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ کوئی چاہے کہ یہاں سے مفر ہو، کوئی جائے فرار ہو نہیں ہے، اور جائے قرار بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ان کو تملیک ملیک الملک سے مالک عالم کہا، پھر تجھ کو کیا مالک عالم کہاں پھر تجھ کو کیا، مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، اور پیچھے فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشیت الہی ہے کہ دینے سرکار نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں جو ہوں وہ بانٹ رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ انما انا قاسم جملہ اسمیہ جو دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے، اور یعطی فعل مضارع جو تجدد پر دلالت کرتا ہے، یعنی ہر آن نو بنو قسم بقسم طرح طرح کی نئی نئی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا رہتا ہے اور میں بانٹتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو جس کو جو ملا وہ سرکار سے ملا، اور جس کو جو ملے گا وہ سرکار ہی سے ملے گا۔ تو ہم جو ہیں الحمدللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ تو ہم کھاتے ہیں تو کچھ وہ ہیں جو کھاتے ہیں اور گاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ مسلمانوں کے صدقہ و طفیل میں مل تو ان کو بھی رہا ہے، لیکن وہ انکار کرتے ہیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کیونکہ کل تو قیامت کے دن کھل جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے۔ کیونکہ حضرت استاد زمن فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا تمہاری شان محبوبی دکھائی جائے۔ دیو کے بندوں سے تو سرکار نے فرمایا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تو کل اس وقت سب کو کھل جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں اس دن ساری مخلوق میری طرف پھرے گی،
سب کو میری حاجت ہوگی، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ کو میری حاجت۔ اور فرماتے ہیں دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہے عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا عبد مصطفیٰ، تو پھر شرک پسندوں نے اپنا منہ کھولا۔ عبد مصطفیٰ، مصطفیٰ کا بندہ، یہ کہہ دیا، شرک کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا، پھر تجھ کو کیا، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے سبحان اللہ اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے محبوب میرے بندوں کو اپنا بندہ کہہ کے پکار۔ سبحان اللہ۔ اے میرے بندوں، اے میرے غلاموں، اے میرے غلاموں، اے میرے بندوں۔ بندے تو سب ہیں، کافر بھی، مرتد بھی، منافق بھی، مومن بھی، سب اللہ کے بندے، کیونکہ نافرمانی کے سبب ملک سے نہیں نکلے گا۔ لیکن مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو مصطفیٰ کا بندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ فرماتے ہیں چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن، مر کے ترس ہوگے اس زندگی کے لیے۔ کافر تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا۔ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا، پھر تجھ کو کیا۔ اب کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی بلاؤ، تھوڑا سا بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، تبھی تو معاملات بنیں گے، وہ دوسروں کو اپنے میں شامل کریں گے، ایسا کہتے ہیں۔ حالانکہ حضرت امام ابن سیرین، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شاگرد تابعی میں سے، ائمہ میں سے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں 2 بد مذہب آئے اور بیٹھے، انہوں نے عرض کی ہم قرآن و حدیث سے کچھ سنائیں۔ آپ نے فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ پھر عرض کی کہ ہم کچھ سنائیں، فرمایا تم جاتے ہو اس محفل سے، میں چلا جاؤں۔ لوگوں نے عرض کی حضور اگر آپ کچھ سن لیتے، قرآن و حدیث سے سناتے، سن لیتے تو کیا حرج تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث سے سناتے اور پھر اس میں اپنی طرف سے تعویلیں گڑھتے، تو میں نے یہ خوف کیا کہ ان کی کوئی ایک بات بھی اگر میرے دل میں رہ جاتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ ان کا عالم ہے۔ اب آج عالم یہ ہے کہ بیٹھیں گے نہیں، چائے نہیں پیئیں گے تو کیسے صحیح ہوگا؟ ان کو صحیح کرنا ہے۔ ارے اپنے آپ کو، اپنی حفاظت کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی کو، لا یعودو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا علم الہی میں، جو چلا گیا وہ ایسا نکل گیا جیسا تیر شکار کو بھیج دیتا ہے، اب واپس نہیں آئے گا۔ لا یعودو آگے ہوگا بھی نہیں، تو الگ ہے دائمہ، پھر تجھ کو کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا۔
تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، اختر قادری خلد میں چل دیا۔ یہی پیغام، شریعت کا پیغام دیتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ جانا سب کو ہے، لیکن انہوں نے یہ بتا دیا، اور یہ رہنے والے سب کے لیے یہ ہے کہ جو چلے گئے بزرگان دین سچائی کا درس دیتے دیتے، ابھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں آگے دیکھو، آگے آگے کی طرف بڑھو، دیکھنا ہے آگے، ہاں آگے بڑھنا ہے آگے، لیکن کس طور پر بڑھنا ہے؟ وہ اس طور پر بڑھنا ہے کہ جو ان کے نقش پا ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ نے فرمایا جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں۔ کہاں دیکھیں؟ صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں، تابعین نظام کی زندگی کو دیکھیں، غوث و اغواث کی زندگی کو دیکھیں، خواجہ غریب نواز کی زندگی کو دیکھیں، اعلی حضرت مفتی اعظم تاج الشریعہ کی زندگی کو دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ایسی درس دیکھے گئے اور درس سچائی کا دیتے دیتے اس دنیا سے چلے گئے۔ اب وہ ایسی سچائی ہے جو بدل نہیں سکتی۔ زمین پر جو رہتے ہیں اللہ محفوظ فرمائے وہ بدل سکتا ہے، لیکن جو سچائی کا درس دیتے دیتے اس دنیا سے چلے گئے اب وہ حقیقت بدل نہیں سکتی۔ جو زمین کے اوپر ہے، زمین کے اندر جو چلے گئے ان کو بھی اسی طور پر جانچا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ اس طور پر ہیں۔ جو زمین کے اندر چلے گئے ان کے نقش قدم پر ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے لیے ہمارے بزرگ کافی۔ بے شک، سبحان اللہ۔